فرعون نے بھی اپنے تخت کو بچانے کے لیے بڑی دوگدو کی. اس نے بھی چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں کو قتل کروایا, بچوں کا خون بہایا. بتایا گیا تھا نا ایک بچہ آئے گا تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. اس نے کہا ہم نے بچے ختم کر دینے ہیں, بچہ کہاں سے آئے گا میری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے. وقت چلتا رہا, اس کا ظلم بھی چلتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام بنی اسرائیل والے جو تھے آپ کی امت تھی ان کو لے کر مصر سے باہر جا رہے تھے. فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر باہر جا رہے ہیں. اس نے تعاقب کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی فوجیں لگا دیں. اب پیچھے فوجیں تھیں اور آگے دریائے نیل تھا. پیچھے فوجیں تھیں اور آگے دریائے نیل تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی یا موسیٰ آگے دیکھیے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں گئے, ہم کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا مَعِیَ رَبِّی, اے میرے حواریو, میری امت والیو, میرے غلاموں پریشان کیوں ہو تو رب ہمارے ساتھ ہے. اِنَّا مَعِیَ رَبِّی, رب میرے ساتھ ہے, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جیسے کہ دریائے نیل کے قریب پہنچے نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اس دریا میں اپنا عصا مار, اس دریا میں اپنا عصا مار. عصا جب مارا نا 12 راستے بن گئے, 12 راستے بن گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی 12 قبیلے تھے. 12 قبیلے تھے ہجرت کرنے والے, مصر کو چھوڑ کے جانے والے 12 قبیلے تھے, 12 قبیلے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہ دریائے نیل کے اندر اپنا عصا مارا تو اللہ رب العالمین نے ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بنا دیا. جب راستہ بنا نا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اپنا اپنا راستہ اختیار کرو, دریائے نیل کو عبور کر جاؤ. اب یہ بنی اسرائیل والے دریائے نیل کو عبور کر رہے گئے. پیچھے سے فرعون بھی آ گیا, فرعون کے فوجیں بھی آ گئیں. اور فرعون کے فوجیں کہنے لگی فرعون صاحب ذرا بتائیے پھر ہم کیا کریں, ہم کیا کریں؟ فرعون کہنے لگا دیکھو راستہ بنے گیا, تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو, تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو. اس بدبخت کو کیا پتا تھا وہ راستہ تو اللہ نے اپنے پیارے کے لیے بنایا تھا, وہ راستہ تو اللہ نے اپنے پیارے کے لیے بنایا تھا. میں یہاں پر ایک بات کرتا جاؤں, جب ربیع الاول آتا ہے تو لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو حضور کی آمد پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے کہا بدبختو چپ کر جاؤ, یہ تو حضور کی شان ہے. میں موسیٰ علیہ السلام کی شان بتاتا ہوں. جب موسیٰ دریائے نیل کے قریب پہنچے تو دریائے نیل نے بھی استقبال کے لیے راستہ چھوڑ دیا. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے استقبال کے لیے اگر دریائے نیل راستہ چھوڑ سکتا ہے, جب حضور تمام انبیاء کے سردار کی آمد ہو تو حضور کا نام لینے والے, حضور سے محبت کرنے والے, حضور سے عشق کرنے والے, حضور کی محبت کا نام لینے والے, دم بھرنے والے, وہ حضور کی آمد پر حضور کا میلاد منائے تو تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے, تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ تو میں نے کہا پھر پانی بھی تجھ سے اچھا تھا, وہ تو پانی بھی تجھ سے بڑا سیانا تھا, وہ پانی بھی تجھ سے بڑا عقل مند تھا. اس کے پاس عقل بھی نہیں, زبان بھی نہیں, پھر بھی اس کا پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کی آمد ہے, مجھے کیا کرنا ہے, اللہ کے نبی کی آمد ہے, مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو دیکھ کر دریا نے راستہ بنا دیا. میں نے کہا حضور علیہ السلام کے جب آمد ہو تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کو جانتے گئے, لیکن رب نے جو میرے محبوب کو عزت عطا فرمائی ہے, مقام عطا فرمائی, وہ موسیٰ سے بھی زیادہ شان ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا استقبال کا راستہ بنا سکتا ہے, جب حضور تشریف لائیں تو حضور کی آمد پر ہم حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ دریائے نیل بنی اسرائیل والے ابھی راستہ عبور کر رہے تھے, دریائے نیل کو عبور کر رہے تھے. فوجوں نے کہا فرعون کیجئے, ہم کیا کریں جی؟ فرعون نے کہا جی آپ ان کے پیچھے چلو. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم باہر نکل رہی تھی اور یہ فوجیں درمیان میں پہنچ گئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا, پانی کے اندر ہی غرق ہو گئے, پانی کے اندر ہی غرق ہو گئے, پانی میں ہی غرق ہو گئے. اور فرعون غوطے کھا رہا تھا, جب نیچے جاتا تو غوطے کھا رہا تھا, جب اوپر آتا تو پھر فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اے موسیٰ جو تیرا رب ہے نا, تیرا بھی رب ہے, ہارون کا بھی رب ہے, میں اس رب العالمین پر ایمان لایا, میں اس رب العالمین پر ایمان لایا. اللہ رب العالمین نے آخری ہجکی کے وقت وہ یہی کہہ رہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں, اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے, اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے.
امتوں کے اندر اگر کوئی آخری سانس میں بھی کہے کہ میں نے ایمان لایا، میں نے ایمان قبول کیا، تو رب اس کا ایمان قبول نہیں کرتا۔ یہ حضور کی امت کی شان ہے کہ اگر آخری سانس لیتے ہوئے بھی بندہ یہ کہے کہ میں نے کفر کو چھوڑ دیا، میں نے ایمان لا، میں ایمان لے کے حضور پر، تو آخری وقت میں بھی حضور کی امت کا ایمان رب کے حضور قبول ہو جاتا ہے۔ حضور کی امت کا ایمان آخری وقت میں بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ننجی کا ببدنک کا، رب العالمین نے فرمایا فرعون ہم نے تیرا کلمہ پڑھنا تو قبول نہیں کیا، لیکن اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھے ایک ہم جو نا فائدہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تیرا جسم جو ہے نا وہ قیامت تک محفوظ رہے گا، تیرا جسم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور مصر کے اندر فرعون کا جسم آج بھی موجود ہے، مصر کے اندر فرعون کا جسم آج بھی موجود ہے۔ جب اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، جراثیم لگتے ہیں، تو پھر مصر سے لندن بھیجا جاتا ہے، لندن بھیجا جاتا ہے۔ مسلمان اس کا علاج نہیں کرتے، میں نے کہا جہنمیوں کا علاج جہنمی ہی کرتے ہیں، جہنمیوں کا علاج جہنمی ہی کرتے ہیں۔ مصر سے لندن بھیجا جاتا ہے، اس کے جسم کو جراثیم دور کیا جاتے ہیں، اس کے جسم کو اپنا پرفیوم لگایا جاتا ہے، سارا اپنا جو بھی ہوتا ہے معاملہ سارا کیا جاتا ہے، ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بھی پتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بھی پتا ہے کہ رب نے یہ وعدہ کیا ننجی کا ببدنک کا، فرعون کا جسم سلامت رہے گا۔ اور یہودی اور عیسائی قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اگر وہ چاہیں تو فرعون کے جسم کو ٹکڑے کر سکتے ہیں، فرعون کے جسم کو تباہ کر سکتے ہیں، فرعون کے جسم کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ختم کر دیں تو پھر قرآن کی آیت ختم ہوتی ہے، قرآن کی آیت ختم ہوتی ہے جو رب نے وعدہ کیا ننجی کا ببدنک کا۔ تو نے کلمہ پڑھا، تیرا کلمہ پڑھنا ہم قبول نہیں کرتے، لیکن ایک فائدہ دیتے ہیں کہ تیرا جسم سلامت رہے گا، ننجی کا ببدنک کا، تیرا جسم سلامت رہے گا۔ اگر یہودی عیسائیوں کے پاس فرعون کا جسم جاتا ہے، وہ تباہ و برباد کر دے، اس کو ختم کر دے، ٹکڑے کر دیں، تو قرآن کی آیت ختم ہوتی ہے، لیکن نہیں، رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ فرعون کا جسم قیامت تک سلامت رہے گا، فرعون کا جسم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ رب العالمین نے فرمایا اگر میں اپنے قرآن کی حفاظت کروانا چاہوں تو اپنے دشمنوں سے بھی کروا سکتا ہوں، اگر میں قرآن کی حفاظت